اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہم کیا لہم الہم کیا ارجلن کیا ان کے پاؤں ہیں رجل پاؤں کیا ان کے پاؤں ہیں یمشونا چلتے ہیں بہا جن کے ساتھ یا لہم ان کے لیے ایدن ید ہاتھ ایدن ید ہاتھ کیا ان کے ہاتھ ہیں یبتشونا پکڑتے ہیں بہا جن کے ساتھ یا لہم ان کے لیے اعینن این آنکھ اعین آنکھیں کیا ان کی آنکھیں ہیں یبصرون بصرہ دیکھنا جن سے دیکھتے بہا جن سے وہ دیکھتے ہیں یا لہم ان کے لیے اذانون کان ہیں یسمعون جس سے وہ سنتے ہیں بہا اس سے سنتے ہیں قلد او آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو ثم پھر کی دونی پھر سازش کرو قیدہ ہوتا ہے سازش کرنا پھر سازش کرو میرے خلاف واپس لا نہیں تنظرونا واپس لا نہ تنظر تم نظارہ دیکھو نگہ چھوٹا کر میرے پھر مجھے مہلت نہ دو انا یقیناً ولی اللہ یقیناً میرا حمایتی اللہ تعالیٰ ہے اللہ وہ جس نے نازل کی اتاری الکتاب کتاب قرآن پاک وہ اور وہی ہے یتولا حمایت کیا کرتا ہے الصالحین نیک لوگوں کی والذین اور وہ تدعونا جن کی تم عبادت کرتے ہو من دونہ اس کے سوا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو جن کو بلاتے ہو لا یستطیعون لا نہیں یستطیعون استطاعت رکھتے طاقت نہیں وہ رکھتے ناصراکم تمہاری مدد کی ولا اور نہ انفسہم اور نہ ہی وہ اپنے نفس کی ینصرون مدد کر سکتے نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اور اگر تدعوہم اور اگر تم بلاؤ انہیں الی الہدیٰ ہدایت کی طرف لا یسمعو تو وہ نہ سنیں گے وتراہم اور تارا دیکھتے ہوں وہ نہیں ینظرون اور وہ دیکھتے بھی نہیں دیکھ بھی نہیں سکتے الیکا آپ کی طرف وہم اور وہ لا یبصرون حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا خذ الافواہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خذ قبول کیجئے افواہ معذرت خطا کاروں سے وامر ہمارا حکم اور حکم دیجئے بالعرف نیک کاموں کی واعرض اور اعراض کیجئے رخ انور پھیر لیجئے منہ موڑ لیجئے عن الجاہلین جاہلوں سے نادانوں سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے نزغن وسوسہ فاستعذ پس پناہ مانگ لو باللہ اللہ تعالیٰ سے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو انہا بے شک وہ سمیع سننے والا ہے عالم جاننے والا ہے ان کی جہالت اور حماقت کو مزید اشکارا کیا جا رہا ہے کہ تم صاحب عقل و ہوش ہوتے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بنائے ہوئے بے جان مجسموں کی پوجا کرتے ہو جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ نہ تو ان کے پاؤں ہیں نہ ان سے چل سکیں نہ ہاتھ ہیں کہ ان سے کچھ پکڑ سکیں نہ آنکھیں ہیں کہ کچھ دیکھ سکیں کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں اور ان کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے یاد رکھو اگر ہمارے بت برہم ہو گئے تو پھر خیر نہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دو کہ جو کچھ تمہارے بت میرا بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں اور میرا ذرا لحاظ نہ کریں میں اپنے مال کے حقیقی کے بغیر کسی کو اپنا معبود اور الہ نہیں بنا سکتا میرا حامی و ناصر وہ حی و قیوم ہے جس کی حمایت اور نصرت ہمیشہ اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کے شامل حال رہا کرتی ہے مجھے اس پر بھروسہ ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی کا نہیں کر سکتی سچ یہ ہے کہ اہل حق کے پاس یہی ایک قوت ہے جس کے بالبوتے پر وہ بڑی بے باکی سے ہر طاغوتی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں جو شخص کسی کی حفاظت کرے اور ہر قسم کے ضرر سے اسے بچائے اس کو اس کا ولی کہتے ہیں ان کی مصنوعی آنکھیں تمہاری طرف کھلی ہوئی ہی تو ہیں لیکن ہیں بے نور انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا اس آیت میں 3 امور کے متعلق ہدایت فرمائی جا رہی ہے نمبر 1 جو قصوروار معذرت طلب کرتا ہو آپ کے پاس آئے اے حبیب سلم
اسے کمال فراغ دلی اور شفقت سے معاف کر دیجئے اور بدلہ و انتقام لینے پر اصرار نہ کیجیے۔ نمبر 2، یہ کہ اچھی اور مفید چیزوں کے کرنے کا آپ لوگوں کو حکم دیجیے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھیے نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، قرآن میں اخلاق حسنہ کے متعلق یہ جامع ترین آیت ہے۔ ہر مومن کو ان صفات حسنہ سے متصف ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا، ظاہر و باطن میں اخلاص کو اپنا شعار بناؤں، خوشنودی اور ناراضگی میں عدل کروں۔ نمبر 3، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی اختیار کروں۔ نمبر 4، جو مجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دوں۔ نمبر 5، جو قطع تعلقی کرے اس سے صلہ رحمی کروں۔ نمبر 6، اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے۔ نمبر 7، میری زبان گویا ہو تو ذکر الہی سے۔ نمبر 8، خاموشی کی حالت میں اس کی آیتوں میں غور و فکر کروں۔ نمبر 2، اور میرے دیکھنے میں عبرت پذیری ہو۔ سابقہ آیت میں محسن اخلاق کی تعلیم دینے کے بعد فرمایا کہ اگر شیطان انسان کی طبعی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کسی ایسے کام میں اکسائے جو کہ آداب قرآنی کے خلاف ہے اور دل میں وسوسہ اندازی کرنے لگے، تو انسان کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کی اس فریب کاری اور وسوسہ اندازی سے پناہ مانگے۔ وہی ذات پاک اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں کو پھر ثبات بخشے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن زید سے مروی ہے کہ جب پہلی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے رب، غصے کا کیا علاج؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تیری ہر بات بھی سنتا ہے اور تیری التجا کو بھی جانتا ہے، وہ یقیناً تمہیں شیطان کے شر سے بچائے گا۔ یا تیرے دشمنوں کے اقوال کو بھی سنتا ہے اور ان کے اعمال کو بھی جانتا ہے، وہ خود اپنی قدرت سے تمہیں ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت۔ بعض علماء نے اس کے معنی کیے ہیں، جو ضرورت سے زیادہ مال ہو وہ لے لو، اور یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے قبل کا حکم ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے اسے اخلاق کی ہدایت یعنی عفو و درگزر مراد لیا ہے، اور امام ابن جریح اور ابن بخاری وغیرہ نے اسی کی ترجیح کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا